اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نیا نقطہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا حوالہ ایک حدیث مبارکہ سے بیان ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ما سبب اللہ فی صدری الا وقد سببت فی صدر ابو بکر۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راز اتارا، وہ راز میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں اتار دیا۔ دوستو بہت سی ایسی احادیث ہیں جو باطن کے بارے میں، روحانیت کے بارے میں، اور ہمارے جوان جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، جو روحانیت کے اس عمل سے دور بھی ہیں اور شک کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگ پوچھتے ہیں کہ احادیث کا حوالہ بتاؤ کہ کہاں سے لی۔ تو اکثر میری یہ سوچ ہوتی ہے کہ جس کو محبت ہوگی، جو تگ و دو میں ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور محبت کی کوشش میں ہوگا، تو وہ خود ہی جان لے گا، خود ہی پڑھ لے گا۔ تو میرے دوستو، آپ ایسی کتابیں پڑھیں، خود ڈھونڈیں۔ اگر میں حوالہ دے بھی دوں تو پھر آپ نے پھر بھی کون سا مان لینا ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راز میں نے سینے میں رکھ دیا، وہ میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں رکھ دیا۔ پھر ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اتنی صحابہ میں فضیلت نصیب ہوئی ہے، وہ اس کے صوم و صلات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس راز کی وجہ سے ہے جو میں نے اس کے سینے میں اتار دیا۔ تو میرے دوستو، یہ قابل تحقیق بات ہے۔ یعنی جب میں نے یہ چیز پڑھی تو میں بڑا حیران ہوا۔ آج وہی چیز میں دوستوں کے گوش گزار کرتا ہوں، تاکہ جو میں جان سکا وہ میرے دوست بھی جان سکے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ دیکھیے، جب نبی علیہ السلام نے دعوت اسلام شروع کی تو عرب کے لوگ بہت سخت تھے، پتھر دل تھے۔ سوائے چند لوگوں کے آپ پر لوگوں نے اعتبار نہ کیا، بلکہ آپ پر ظلم ڈھائے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، پتھر مارے، آپ کو لہو لہان کر دیا۔ مایوس تو نہیں کہیں گے، لیکن آپ امت کے بارے میں پریشان تھے، بے چین تھے، ان کو راہ حق دکھلانا چاہتے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ اگر میں اپنے لفظوں میں بیان کروں اس کی وضاحت کے ساتھ، تو اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب، بے چین نہ ہو، کیا میں نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ اور بے چینی کی وجہ سے جو آپ کی کمر پہ وزن ہے، جو آپ کے بے چینی کی وجہ سے آپ کے کندھوں پر جو وزن ہے، وہ میں نے اتار دیا۔ یعنی اب اگر کوئی محبت کے ساتھ آپ کو دیکھے گا تو پھر آپ پر ایمان لانے پہ مجبور ہو جائے گا۔ دوستو، ایک شخص تھا جو حضور علیہ السلام کے پاس جب لایا گیا تو اس نے حضور علیہ السلام کے لیے کچھ نامناسب الفاظ استعمال کی۔ یہ کچھ باتیں ہیں جن کی کڑیاں ملا کے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سنیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کی اس بد کلامی کے باوجود فرمایا کہ
ایک بار میری طرف دیکھو، پھر میں تمہیں جانے دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ اس نے اپنی بد کلامی کو نہ چھوڑا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میں قطعاً تمہاری طرف نہیں دیکھوں گا، اور اس طرح وہ چلا گیا۔ مگر کچھ دیر بعد یا کچھ دنوں بعد اس کو خیال آیا کہ کاش میں ایک بار اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتا۔ اس نے تو مجھے چھوڑ بھی دیا، مجھے رہا بھی کر دیا، میں نے پھر بھی اس کی نہیں مانی۔ تو وہ شخص واپس آیا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس نے نظر پھیری تو وہ آپ کا دیوانہ ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لی۔ ایک ہی یہ چیز۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اس میں جو لفظ ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اس کا مطلب ہے کہ ذکر والے جو لوگ ہیں ان کے چہرے سے اپنی آنکھیں پرے نہ کرو، ذکر والوں سے اپنی آنکھیں دور مت کرو، اپنی آنکھوں کو ان کے چہروں پر ٹکائے رکھو، اہل ذکر جو ہیں۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کہا کہ میری طرف ایک بار دیکھو، اور ادھر رب فرما رہا ہے کہ اہل ذکر کی طرف سے آنکھیں مت موڑو، ان کو غور سے دیکھو کہ کہیں تم دنیا دار نہ بن جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارکہ جب کھولا گیا، جس کو ہم شق صدر کہتے ہیں، اس میں کیا تھا؟ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال کی عمر میں جب ان کا شق صدر ہوا تو بتاتے ہیں کہ میرے سینے میں 2 فرشتوں نے جو ہے وہ چاندی کی شکل کی چمکتی ہوئی چیز رکھ دی۔ تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انوار اور تجلیات کا سمندر جو ہے آپ کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ وہی بات تھی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ما سبب اللہ فی صدری الا وقد سببت فی صدر ابو بکر، کہ میں نے ابو بکر کے سینے میں اتار دیا۔ دوستو، یہ نور حق تھا، نور معرفت تھا۔ ذکر کی کثرت اور درود کی کثرت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی توجہ سے انسان کے قلب میں پیدا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو اپنی مرضی سے بھی اپنے خاص بندوں کے سینوں میں اتارتا ہے۔ اب میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک کے نہیں رکھی، بلکہ اس کو ٹرانسفر کیا تھا۔ یہ نور حق تھا، معرفت حق تھا، یہی بصیرت ہوتی ہے، یہی روشن ضمیری ہوتی ہے، اللہ کا نور ہوتا ہے جو قلوب میں سما جاتا ہے، پھر حقیقی سمجھ، حکمت اور دانائی نصیب ہوتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لوگوں کو یہی حکمت اور دانائی سکھائی، نظروں سے، توجہ سے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں بھی اتاری، بقیہ صحابہ کرام کے بھی میں بھی اتاری۔ اس علم کا منبع جو ٹھہرا وہ مولا علی علیہ السلام ٹھہرے، ان کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے اس طرح فرمایا۔ اب یہ توجہ اور یہ نور جو ہے یہ منجمد نہیں ہوا، بلکہ چلتے چلتے بھی یہ حضرت سلطان باہو تک پہنچا۔ تو آپ نے فرمایا الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من میں چلائی ہو۔ یہ الف اللہ چمبے دی بوٹی کیا ہے؟ یہ اللہ کے نور کی روشنی ہے جو بیج کی شکل میں رب تعالیٰ کی طرف سے یا مرشد کی طرف سے قلوب میں یہ بیج ڈالا جاتا ہے، یہ پھوٹتا ہے
جب ذکر کا اس کو پانی ملتا ہے، ذکر کا اس کو نور ملتا ہے تو یہ پھوٹتا ہے. جب یہ پھوٹتا ہے تو پھر یہ روشنیاں بکھیرتا ہے. دانائی اور حکمت کی باتیں قلوب پر وارد ہوتی ہیں. چھپی ہوئی باتیں، چھپی ہوئی چیزیں، باطن کے احوال جو ہیں وہ انسان سمجھتا اور دیکھتا ہے. رب تعالیٰ اور مرشد کی محبت دل میں ٹھاٹھے مارنے لگ جاتی. تبھی تو فرمایا الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسباب دا پانی، یعنی لا الہ الا اللہ کا نور. نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنا بھی ہوگا کہ اولیاء کرام کی محفلوں میں عنبر کستوری کی خوشبوئیں ہوتی تھیں. آج تو وہ نہیں ہیں، آج وہ لوگ رہ بھی نہیں گئے اور وہ آنکھیں اور دل بھی نہیں رہ گئے جو ایسی خوشبوؤں کو محسوس کریں. ہم تو گندی روحوں والے ہیں، ہم آخرین میں سے ہیں. تو ان اعلیٰ لوگوں کی محفلوں میں عنبر اور کستوری کی خوشبوئیں ہوتی تھیں. اس لیے فرمایا اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلنتے آئے، جیوے مرشد کامل باہو جیں اے بوٹی لائی ہو. تو میرے دوستو اس چھوٹے سے کلپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اسلام تلوار سے یا باتوں سے نہیں پھیلا. قرآن پاک تو صرف علم دیتا ہے، بتاتا ہے کہ یوں نماز پڑھنی ہے، یوں زندگی گزارنی ہے. لیکن زندگی گزارنے کے لیے جو جذبہ چاہیے اس کو علامہ اقبال نے کہا فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است ما امینہ می متاع مصطفیٰ است. کہ اللہ کا نور ہی وہ ایسی چیز ہے جو محبت، جذبہ اور عقیدت لاتا ہے، جو عمل کرنے پر آمادہ کرتا ہے. میرے دوستو اسلام تلوار کے زور سے یا پھر باتوں کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام کے پاس ایک ہڈن پاور ہے. اور وہ ہڈن پاور آف اسلام کون سی ہے؟ وہ نور ربانی ہے، نور معرفت ہے، جو قلوب در قلوب پھیلتا ہے. مگر آج ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اس قلوب کے نور کو ہم اپنے اندر سمو سکیں. یہی وہ بیک اپ ہے. دیکھیے میرے دوستو، جب بھی کوئی بینک دیوالیہ ہوتا ہے، کوئی ملک دیوالیہ ہوتا ہے، یا کوئی کاروبار کسی کا ڈگمگاتا ہے، تو بیک اینڈ پہ اس کا بیک اپ ہوتا ہے. وہ اس کو یوز کر کے، اس بیک اپ کو استعمال کر کے جو ہے وہ اپنا سرکل چلاتا ہے. بے شک رب تعالیٰ کو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے، مگر رب تعالیٰ کی مشیت ہے کہ جب بھی دین اسلام یا پچھلے جتنے بھی اللہ کے ادیان تھے ان کو زندہ رکھنے کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے. اب سوچئے ان نبی کے ساتھ صرف باتیں نہیں تھیں، کتاب نہیں تھی، بلکہ یہ نور ربانی بھی ان کے ساتھ تھا. اور 1400 سال بعد مجددین دین جو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے بھیجے، وہ بھی صرف کوئی کتاب نہیں لے کے آئے، بلکہ وہ نور کا بیک اپ تھا جو ان کے سینوں میں ہوتا تھا اور قیامت تک چلے گا. پھر یہ آخری دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں ہمیں یہ بیک اپ پھر نصیب ہوگا. تب تک کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے اور اپنے ایمان کی سلامتی مانگیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے.